السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی صاحب سواری، اور آج کی ہم اپنی تربیاتی نشست کے اندر ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے قسط وار کہ اہل ہند کے تنتر کی اقسام، ان کا قرآنی علاج۔ یہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے مختلف سٹیپس بنا کے، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کا عنوان ہے اگھوری جادو کی 3 خطرناک سدھیاں۔ اگھوری جادو کی 3 خطرناک اقسام کیا ہیں، ان کا توڑ، قرآنی حل، عمل، علاج اور طریقہ کار۔ آج ہم اسی چیز کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جادو کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ جادو اپنے اندر پیچھے ایک پوری فلسفی اور پوری ایک سائنس رکھتا ہے۔ جادو اپنے اندر ایک بڑی وسیع دنیا کو چھپائے بیٹھا ہے، اور اس دنیا کے اندر انتہائی پرپیچ راستے، اس کی انتہائی گہری وادیاں ہیں، جس کے اندر گہری غوطہ زنی کرنے کے بعد ہی کچھ نتائج انسان کے ہاتھ آتے ہیں۔ یہ گپت ودیائیں، یہ چھپا نالج، یہ فطرت سے ہٹ کے اس میں کچھ کام کیے جاتے ہیں جن کا انسانی اخلاق اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اگھوری جادو۔ میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ ہمارے اسی چینل کے اوپر پڑی ہے، تقریباً میرے خیال میں 1 سال پہلے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی میں نے اس میں بڑا تفصیل سے اس کو بتایا اور اس کو ڈسکس کیا، بڑا تفصیلی بتایا تھا میں نے اس پہ۔ تو اب میں بات جو کر رہا ہوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس سے ہٹ کے ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اگھوری جادو۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم اگھوری جادو کی اقسام پڑھ رہے ہیں، اس کی سدھیاں، اس کی اگھوری جادو کی طاقت کی 3 مرحلہ وار اقسام جو ہیں وہ پڑھیں گے آج ہم۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اوگھڑ ہے کیا، اگھوری ہے کیا، ایک جادوگر کیسے اگھوری بنتا ہے، یا اگھوری کہتے کس کو ہیں، اور انہیں اگھوری ہی کیوں کہا جاتا ہے۔ اگھوری لفظ کے پیچھے کی دنیا کیا ہے، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اہل ہنود کے ہاں ایک چیز عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل ہنود جادو میں بہت گہرے اترے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں باقاعدہ طور پر جادو کو سیکھنے کے لیے وہاں پر آشرم ہیں، کلاسز دی جاتی ہیں، اور بڑے آسان انداز سے وہ جادو کو سکھاتے ہیں، جادو کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو اہل ہنود کے تمام تر جادو، اور ان جادوؤں میں جو سب سے خطرناک جادو ہے وہ جادو ہے اگھور روپ، اگھوری جادو۔ آج ہم اسی کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اہل ہنود کے ہاں شیو ایک بہت بڑا نام ہے ان کا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ خدا تھے، شیو جو تھا وہ خدا تھا۔ اب یہ ان کا اپنا ذاتی عقیدہ ہے، ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ دنیا کے تمام مذاہب سے محبت کا درس دیتا ہے، امن، اخوت، رواداری کا درس دیتا ہے ہمارا اسلام۔
یہ جو اگھور ہے یہ اسی شیو سے منسوب ہے۔ شیو جو تھا وہ ایک تانترک تھا، وہ عام انسان ہی تھا، عام انسانوں کی طرح ہی تھا، لیکن اس کے اندر کچھ چھپی ہوئی شکتیاں تھیں، کچھ استدراجی قوتیں موجود تھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ استدراجی قوتیں کون سی ہوتی ہیں؟ انسانوں میں چھپی قوتیں ہیں، اچھی بھی ہیں، پازیٹیو ریز بھی ہیں اور نیگیٹو ریز بھی ہیں۔ تو اس شخص نے اپنے نیگیٹو ریز کو اتنا جگایا اور تنتر میں اس نے ایک بڑا مقام حاصل کیا، اور وہ کئی کئی دن تک بغیر کھائے پیے جب دھیان میں بیٹھتا تھا تو وہ مسلسل بیٹھا رہتا تھا، جس سے اس کے اندر کی استدراجی قوتیں بیدار ہونے لگ گئیں اور وہ ایک بڑے جادوگر بننے میں کامیاب ہو گیا، بڑا تانترک بننے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اچھا، اس نے مختلف جادو کیے، اس نے مختلف جادوؤں کی بنیاد رکھی، لیکن ان تمام جادوؤں میں ایک جادو اس نے یہ بھی رکھا کہ اوگھڑ روپ، اگھوری دراصل کہتے ہیں جو گھৃণا سے پرے ہو، جسے دیکھ کر خوف نہ آئے، کیونکہ عام طور پر اگھوری لوگوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ان سے لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک انتہائی خطرناک جادو جانتے ہیں جو کہ انسان کو چند پلوں میں انسان کو بیمار کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا جادو کرنا جانتے ہیں باذن اللہ تعالی۔ تو جو شیو تھا اس کا جو سب سے گندا جادو تھا، جو سب سے گندی تنتر ودیا تھی، وہ اس کا روپ ہے اگھور۔ اگھور روپ میں وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ ہر چیز کو کھا جاتے ہیں، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے، گھৃণا سے پرے، اوگھڑ جو نفرت سے پرے ہو، جو کسی سے نفرت نہ کرے وہ اوگھڑ ہے، وہ اگھوری ہے۔ جو سرل ہو، جو سٹیک ہو، جس سے دیکھنے سے گھور نہ آئے، خوف نہ آئے، وہ اگھوری ہے۔ اچھا، وہ جو شیو جادو کیا کرتا تھا اس میں وہ اپنا مل موتر اور ہر چیز کو اس نے استعمال کیا، تمام وہ چیزیں اس جادو میں اس شخص نے کھائیں، توبہ معاذ اللہ، وہ انسانی گندگی سے لے کر اور انسانی لاشوں کے گوشت تک اس نے کھائیں، اور وہ تمام کام کیے جو ایک اخلاقی اور مہذب معاشرہ جس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو وہ گندا تنتر اس سے ایک وجود میں آیا، پھر اس سے بہت سارے جادو اور بھی نکلے، لیکن جو قبیلہ شیو کے اس جادو کو کرتا ہے، شیو کی اس باقی رہنے والی تہذیب کو، اس کے اندر تمام تر کاموں کو، تمام تر سدھی سادھنا کو پورے ودھی ودھان کے ساتھ آج بھی وہ لے کر چل رہا ہے، اس قبیلے کو اگھوری کہتے ہیں۔ یہ شیو تانترک کا ہی ایک روپ ہے، اور یہ وہ تمام چیزیں کرتے ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ اپنا پیشاب پخانہ کھانے سے لے کر اور شمشان میں جلتی ہوئی آگ کے اندر انسانی لاشوں تک کو بھی کھا جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور جب جا کر ان کا جو جادو ہے، جو ان کا تنتر ہے، وہ عروج پر جاتا ہے۔ اور ہمارے ہند کے اندر، اہل ہند میں، ہندوستان کے تنتر میں سب سے خطرناک جو جادو ہے وہ اگھوری جادو ہے، وہ اوگھڑ جادو ہے، وہ یہی تنتر ودیا ہے جو سب سے گندی ودیا ہے اور سب سے زیادہ خطرناک جادو کہلاتا ہے، وہ یہی اگھوری جادو ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگھوری جادو ہے کون سا، اس کے اندر کی کیا تاریخ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اگھوری کی سمجھ آ گئی، اگھوری جادو کی بھی سمجھ آ گئی۔ اب ہم کرتے ہیں اس کی کہ ان کا جو جادو ہے اس کی کتنی سٹیجز ہیں، اس کے کتنے مرحلے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جب بھی کسی شخص کو اگھوری بنایا جاتا ہے
जब भी किसी शख्स को औघड़ बनाया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले वो अपने घर को छोड़ देता है, अपने घर का त्याग कर देता है, अपने घर का त्याग कर देता है। हाँ, अपने घर वालों से ताल्लुक़ ख़त्म कर देता है। अपने घर वालों से ताल्लुक़ ख़त्म करने के बाद सबसे पहले दिन वो अपना पिंड दान करता है। अब ये पिंड दान क्या भला है? पिंड दान से मुराद ये है कि वो अपना अंतिम संसार करता है, अपनी आखिरी रसूमात करता है कि मैं मर चुका हूँ, मेरा ये नाम, मेरा ये वजूद आज के बाद मेरा नहीं है, मेरा इससे कोई राब्ता, मेरा कोई इससे वास्ता नहीं है। वो इसी वजह से सबसे पहले अपने आप का त्याग करता है। सबसे पहले घर का त्याग, फिर अपने आप का त्याग कि मेरा मुझसे भी कोई ताल्लुक, मेरे जिस्म से, मुझसे मुराद मेरे जिस्म से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस चीज़ को तकमील तक पहुंचाने के लिए वो सबसे पहले अपना पिंड दान करता है, यानी एक चिता लगाता है और उसमें आग लगाता है, ये सोचकर कि मैं अपने जिस्म को भस्म कर रहा हूँ, मैं अपने जिस्म को संसार कर रहा हूँ, मैं अपने जिस्म को ख़त्म कर रहा हूँ, आज के बाद मेरा जिस्म से भी कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद वो फिर अपने अहलो अयाल का पिंड दान करता है कि मेरे तमाम घर वालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, या शायद इसकी तरतीब मैं भूल रहा हूँ कि सबसे पहले वो अपने रिश्तेदारों का पिंड दान करता है, यानी कोई भी शख्स अगर मर जाए तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैं वक्त से पहले ही तमाम के पिंड दान कर चुका हूँ और तमाम के पिंड दान में शरीक भी हो चुका हूँ। पिंड दान यानी अपने जिस्म का दान, अपने जिस्म का त्याग, और ना सिर्फ अपने जिस्म का त्याग बल्कि अपने अहलो अयाल का भी त्याग, अपने रिश्तेदारों का भी त्याग। तो वो क्या करता है, अपना पिंड दान भी कर देता है, रिश्तेदारों का पिंड दान भी कर देता है और अपने अहले खाना का भी पिंड दान कर देता है, और वो तमाम तर रसूमात अदा करता है जो कि एक शख्स के मरने के बाद अदा की जाती हैं। अच्छा, इसके पीछे की लॉजिक क्या है? इसके पीछे की लॉजिक ये है कि वो ये समझता है कि आज के बाद मेरा मेरे जिस्म से भी कोई रिश्ता नहीं, मेरा मेरे घर वालों से भी कोई रिश्ता नहीं, और मेरा मेरे अहले अयाल और रिश्तेदार और पूरी कौम कबीले से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे लिए मैं से लेकर मेरे तमाम अहलो अयाल और मेरे रिश्तेदार मर चुके हैं, मैं उनका पिंडदान कर चुका हूं। इसके पीछे की लॉजिक ये है ताकि आगे आने वाले अघोरी जादू को सीखने में किसी भी तरह का कोई परेशानी या किसी भी तरीके से कोई रुकावट ना हो। एक स्टेप तो ये। उसके बाद उसके सर के बाल मूंडे जाते हैं, उसके तमाम सर के बाल साफ किए जाते हैं, क्योंकि जब कोई शख्स किसी का पिंड दान करता है तो उसके बाद हिंदू परंपरा के मुताबिक, अहले हिंद के रीति रिवाज और रस्म रिवाज के मुताबिक सर के बाल काटे जाते हैं, सर के बालों को मुंडवाया जाता है और कहीं कहीं सिर्फ थोड़ी सी बालों की चोटी काट ली जाती है उस रस्म को पूरा करने के लिए। उसके बाद ये लोग जब ये मरहले से गुजर जाते हैं फिर इनको बाकायदा तौर पर गंगा स्नान कराया जाता है। उनकी एक पवित्र नदी, उनका एक अकीदा है, तो उसमें जाकर जो शख्स नहाता है उसके तमाम तर गुनाह धुल जाते हैं। इसमें वो 3 डुबकी लगाता है और उसके बाद उसको गेरुआ वस्त्र दिया जाता है, एक ख़ास किस्म का लिबास दिया जाता है, और वो लिबास लेने के बाद उसको भीख मांगने पर लगाया जाता है। वो कुछ अरसा तक भीख मांगता है और भीख मांगने के बाद अपने गुरु और अपनी, अच्छा इसमें एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है उनके यहाँ कि वो गुरु को खुदा समझते हैं। अब ये खुदा से मुराद वो सच्चा खुदा नहीं, लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये है कि वो सबसे ज़्यादा गुरु को इम्पोर्टेंस देते हैं, गुरु को अहमियत देते हैं, और गुरु को इस कदर अहमियत देते हैं कि उनके यहाँ तो वैसे भी शिर्क का अंसर गालिब पाया जाता है। वो शिर्क का इर्तिकाब हर वक्त करते रहते हैं, मुख्तलिफ देवी देवताओं की परस्तिश के रूप में,
تو وہ گرو کو بھی جو ہے نا معاذاللہ خدا کے مانند سمجھتے ہیں، اور گرو کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، باقاعدہ طور پر گرو کی پوجا وہ لوگ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ ذاتی عقیدہ ہے کہ جب تک ہم گرو کی پوجا نہیں کریں گے تو ہم کسی بھی مقصد میں، کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور بڑا عرصہ تک وہ اپنے گرو کی تپسیا کرتے ہیں، ان کی سادھنا کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر باہر سے بھیک مانگ کر لاتے ہیں اپنے اور اپنے گرو کے لیے۔ جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو سب سے پہلی چیز جو دی جاتی ہے وہ ہے گرو منتر۔ گرو منتر، اس گرو منتر کے اندر جتنے الفاظ ہوتے ہیں اتنے 1.25 لاکھ بار اس کو پڑھنا پڑتا ہے، یعنی کسی گرو منتر کے اندر 6 لفظ ہیں تو 6.25 لاکھ بار اس کو پڑھنا پڑے گا، جب جا کے گرو منتر سدھ ہو جائے گا، اور وہ منتر اپنے کان میں اس چیلے کے، اس اسٹوڈنٹس کے کان میں پھونکا جاتا ہے، اس بچے کے کان میں پھونکا جاتا ہے۔ پھر گرو منتر ہی اس کی شکتی ہوتی ہے، وہ گرو منتر سے وہ تمام کام کر سکتا ہے جو کہ ایک عام انسان کے عقل سوچ سے بھی ماورا ہوتے ہیں۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سب کام اسی سے کرتا ہے۔ اس کو وہ پڑھتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو میڈیٹیشن کرائی جاتی ہے، اس کو دھیان میں بٹھایا جاتا ہے۔ یہ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جاتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے دھیان میں سرل ہو جاتا ہے، اس کا دھیان گہرا ہونے لگتا ہے، جیسے جیسے اس کا دھیان گہرا ہونے لگتا ہے ویسے ویسے وہ اس میں کامیاب ہوتا جاتا ہے، اور گرو کے آشیرواد سے، گرو کی محنت سے، گرو کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے آہستہ آہستہ وہ اس خطرناک اگھوری جادو کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگھوری جادو کی 3 اقسام پر، کہ اگھوری جادو کی وہ 3 اقسام کون سی ہیں۔ سب سے پہلی قسم شیو سادھنا، شمشان سادھنا اور شو سادھنا۔ اس میں سب سے پہلے انہیں شمشان میں بٹھایا جاتا ہے، وہ شمشان کی سادھنا کرتے ہیں، شمشان کو جگاتے ہیں۔ شمشان ایک ایسا ان کے ہاں پاکیزہ جگہ ہے جہاں پر 5 تتو کے شریر کو مکتی ملتی ہے، اس کو موکش کی پراپتی ہوتی ہے۔ اب یہ سنسکرت کے لفظ ہیں، اس کا مین کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ہنود کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی جسم جو ہے وہ 5 چیزوں سے بنا ہے، ہوا، پانی، مٹی، آگ اور روح سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان 5 تتووں کو موکش کی پراپتی، یعنی ان کو آزادی جب ملتی ہے جب ان کو کسی بڑے شمشان گھاٹ میں اس جسم کو جلایا جاتا ہے۔ اگر ایسا وہ لوگ نہیں کریں گے تو ان کو موکش کی پراپتی نہیں ملے گی، مطلب ان کو آزادی نہیں ملے گی، وہ مرنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں پھنسے اور اٹکے رہ جائیں گے۔ یہ ان کا اپنا ذاتی عقیدہ ہے، ہمیں اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، وہ شمشان کو پاک سمجھتے ہیں، اور ان شمشانوں میں بہت سارے شمشان ہیں، اور ان بہت سارے شمشانوں میں 4 بڑے شمشان ہیں، جیسے کاشی کا شمشان ہے، جیسے منی کنی کا شمشان ہے، اور یہ بڑے شمشان ہیں۔ اور ان شمشانوں میں بنارس کا شمشان ہے، تو ان بڑے شمشانوں کے اندر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پر کسی شخص کو جلایا جائے گا تو اس کو بہت جلدی اس کی آخرت سنور جائے گی، ایسا ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہ بڑے بڑے شمشان ہیں جو کہ گنگا کے کنارے پر بنائے گئے ہیں، جن میں دن بھر رات آگ نہیں ختم ہوتی اور مسلسل وہاں مردے جلتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر تپسیا کرتے ہیں شیو اور شکتی کی۔ شیو وہی اگھوری، وہی تانترک، شکتی اس کی بیوی راجا دکش کی بیٹی، جس کو ستی کہا گیا، جو جلتی آگ میں کود گئی اور اس نے جا کر اپنی زندگی ختم کر دی۔ اس کے پیچھے ایک ہندوؤں کی کہانی شامل ہے۔ بہرحال ہمارا مقصد تھا اگھوری جادو کو ڈسکس کرنا۔ تو یہ لوگ ایک بڑے عرصے تک شمشان کی سدھی کرتے ہیں، شمشان کی سدھی سے وہ شکتی کی سدھی بھی کر لیتے ہیں،
اور شمشان میں موجود 360 مسانن کی سدھی بھی کرتے ہیں، اور بھوت پریت پیشاچ اور دوسری تمام تر شمشان میں نواس کرنے والی تمام تر نیگیٹو ارجاؤں کا وہ ان کو آواہن کرتے ہیں اور ان سے وہ کنیکٹ ہو پاتے ہیں۔ یہ ایک لمبا ٹائم ڈوریشن ہے جو کہ 4 سال پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد شمشان سادھنا کے بعد پھر شو سادھنا کی جاتی ہے۔ شو سادھنا سے مراد کہ مردے کے اوپر سدھی، ایک مردہ لاشوں کے گرد بیٹھ کر جلتی مردہ جسموں کے جلتے ہوئے جسموں کے ساتھ بیٹھ کر ایک لمبے عرصے تک سدھی اور سادھنا وہ لوگ کرتے ہیں، اور اس سدھی اور سادھنا سے بھی ایک وہ جادوئی قوت کو پاتے ہیں، اور اس کا بھی ٹائم ڈوریشن 3 سے 4 سال تک ہوتا ہے کہ جب جا کے وہ کامیاب ہوتے ہیں، جب وہ اس مردے کو زندہ کر پاتے ہیں۔ اب مردے کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شیطانوں کی روحیں اس مردے کے اندر ڈال کر اس سے باتیں کرتے ہیں اور اس کی کھوپڑی اٹھا لیتے ہیں، پھر اس کھوپڑی سے ہی اس مرنے والے انسان کی شیطانی ہمزاد کی اسی کھوپڑی کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی ہے، یعنی اس کے شیطان کو وہ تسخیر کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کو وہ بولتے ہیں شو سادھنا۔ یہ بھی 4 سالوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ اہل حنود کا سب سے خطرناک جادو کہلاتا ہے۔ ایک قسم ہو گئی شمشان سادھنا، دوسری ہوگی شو سادھنا۔ شو کہتے ہیں مردہ جسم کو۔ اب یہ ایسا ان کا عقیدہ ہے کہ ہم مردہ کو زندہ کر لیتے ہیں، حالانکہ مردے جب مر جاتے ہیں تو پھر وہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو مردہ ہے وہ زندہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ شخص زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ زندہ ان کے زندہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی کھوپڑی سے اس کی باتیں سنتے ہیں اس کے شیطانی ہمزاد کے ذریعے۔ یہ ایسا ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی کسی کو زندہ کر سکتا ہے۔ نفع اور نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ میں آپ کو ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں، کل کو کوئی میرے اوپر فتویٰ نہ لگ جائے نا۔ اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت دے۔ تو یہ ہو گئی شو سادھنا۔ اب ہم چلتے ہیں شیو سادھنا۔ شیو وہی اگوری تھا، وہی خطرناک جادوگر تھا جو کہ ایک بڑا خطرناک جادو جانتا تھا۔ یہ پھر اس کی سدھی کرتے ہیں، اور جب یہ لوگ اس خطرناک جادوگر سے شیو سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو پھر جا کر ان کا تمام تر جادو مکمل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایسے لوگوں کی میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے یہ لوگ پھر کسی سے ملتے نہیں ہیں، پھر یہ لوگ ہمالیہ کا رخ کرتے ہیں۔ جب شیو سے یہ کنیکٹ، بلکہ شیو کی سدھی بھی یہ وہیں کرتے ہیں، شیو سے کنیکٹ ہی یہ وہیں ہمالیہ میں ہوتے ہیں۔ اور ہمالیہ ایک بلند و بالا پہاڑی سلسلہ ہے جہاں پر عام انسان پہنچ نہیں سکتا۔ وہاں پر -°C میں برف باری ہوتی ہے، وہاں پر کوئی بھی آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ وہاں کی پرپیچ راستے اور گھاٹیاں یہی لوگ طے کرتے ہیں، اور ایک بڑے جھنڈ کی شکل میں یہ لوگ وہاں پر مقیم ہوتے ہیں، اور یہ لوگ کسی بھی طریقے سے عام آدمیوں سے نہیں ملتے۔ اچھا، ہر جگہ پہ 2 نمبر لوگ پائے جاتے ہیں، تو کوئی بھی شخص اگر سچے اگھوری سے ملنا چاہے تو اس کے لیے اس کو ایک لمبی مسافت طے کرنا پڑ سکتی ہے، اور پھر بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی اچھے یا سچے اگھوری سے اس کا رابطہ نہ ہو سکے، کیونکہ یہ لوگ پھر کسی بھی عام انسان کو نہیں ملتے۔ یہ بند گفاؤں میں، پہاڑوں میں اور ہمالیہ کی پروتوں میں وہاں چھپ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنی سدھی کرتے ہیں۔ اگھوریوں کی ویسے بہت ساری سدھی اور سادھنائیں ہیں، جیسے بھیروی سدھی، لیکن میں جو آپ کو یہ 3 بڑی سدھیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگھوری جادو کی، یہ میں نے آپ کو 3 بڑی خطرناک اقسام جو بتائی ہیں، یہ سب سے پاورفل ہیں، جو کہ ہر اگھوری ان کو کرنا چاہتا ہے اور کر کر اپنے جادو میں فن کمال تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر، جو ہمارا اصل مقصد تھا کہ اگھوری جادو کو ڈسکس کرنے کا ہمارا کیا مقصد تھا، کیا ہم جادو کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ توبہ معاذ اللہ، بالکل بھی نہیں۔ صرف اس لیے کہ تاکہ جادو کی اس قسم کو لوگ سمجھیں، اور اگر کوئی شخص اس طریقے سے، کیونکہ ہم سے ہند سے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، کوئی اگر شخص اس طرح کے جادو سے لڑ رہا ہے تو اس کا قرآنی علاج کیا ہے؟ ہمارا اصل آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا
تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر اگھوری جادو کا وار چلایا جائے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس شخص پر اگھوری جادو ہے، وہ کیا سمٹمز ہیں؟ پہلی بات کہ اس شخص کو اپنے جسم سے خطرناک گندی بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ دوسری چیز کہ اس کے گھر کے اندر مردہ جیسے واش روم کی بو ہوتی ہے یا مردہ جانوروں کی بدبو ہوتی ہے جو روڈ کنارے یا کسی گندی جگہ پر گلنے سڑنے کے لیے پھینک دیے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ایک گندی بدبو پیدا ہوتی ہے، وہ بدبو جو ہے، وہ جو خطرناک گندی بدبو ہے، وہ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ گھر ویران ہونے لگتا ہے۔ وہاں پر طرح طرح کی خطرناک چیزیں آنے لگتی ہیں۔ جس پر اگھوری جادو کیا جائے گا وہ گندا رہنے لگ جائے گا، وہ صاف صفائی نہیں کرے گا، نہائے گا نہیں، نہانا نہیں پسند کرے گا، پانی سے، صاف ستھری چیزوں سے، شدھ چیزوں سے، اچھی اور پاکیزہ چیزوں سے وہ دور بھاگے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے، قرآنی آیات پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، ان تمام چیزوں سے وہ شخص دور بھاگے گا۔ اس کے جسم کے اوپر نشانات آ سکتے ہیں۔ یہ تمام تر اس گندے جادو کی سمٹمز ہیں۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر اس طرح کا جادو کر دیا جائے، اگھوری جادو چل جائے، گندی ودیا چل جائے، تو وہ شخص قرآنی علاج سے کیسے اپنا علاج کرے؟ اس کو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں، قرآنی اعمال بتاتا ہوں، جس سے آپ کا ایمان اور عقیدہ بھی محفوظ رہے گا اور آپ اس خطرناک جادو سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اب آپ عمل کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں اپنی ڈائری میں جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جادو کی بنیاد کفر اور شرک سے ہے۔ جادو کی جو بیس اور بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ کفر اور شرک۔ کفر اور شرک کی جو ضد ہے وہ ہے اخلاص، توحید۔ اور جو توحید ہے وہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اور پورے قرآن کو جو توحید بیان کیا وہ سورہ اخلاص نے کیا۔ اکثر میرے پاس سوال آئے ہوتے ہیں کہ حضرت آپ نے سورہ اخلاص پر اتنی ویڈیوز کیوں بنائی اور آپ ہر وقت سورہ اخلاص کو ہی پڑھنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ تو میرے بھائی، اس سے بڑھ کے آپ اس کے مقابلے کی کوئی اور صورت لے آئیں۔ اسلام کے اندر ویسے سارا قرآن شفا ہے، سارے قرآن بڑی عظمت اور عزت والا ہے، لیکن ہمارے اسلام میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، سب جو چیز لے کر آئے اللہ کے ہاں سے وہ تھی توحید۔ اور 1,24,000 پیغمبر جو چیز لے کر آئے وہ توحید کہلائی، اور قرآن چونکہ تمام کتابوں کا نچوڑ ہے تو قرآن توحید کو جو بیان کر رہا وہ سورہ اخلاص میں بڑے آسان انداز میں قرآن نے مختصر الفاظ میں اس کو بیان فرمایا۔ تو اس وجہ سے ہم نے سورہ اخلاص کا انتخاب کیا۔ سب سے پہلے آپ 100 بار درود پڑھیں گے، کوئی سا بھی آپ درود پڑھ لیں، 100 بار۔ اس کے بعد 100 بار آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تکبیر پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر آپ 100 بار پڑھیں گے۔ سب سے پہلے 100 بار درود، کوئی بھی درود پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد 100 بار بسم اللہ اللہ اکبر، پھر آپ 100 بار تیسرا کلمہ پڑھیں گے، تیسرا کلمہ، پھر آپ 100 بار بیت الخلا والی دعا کو پڑھیں گے، بیت الخلا والی دعا کو 100 بار، پھر آپ 70 بار پڑھیں گے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کو 70 بار پڑھیں گے، اور پھر 70 بار ہی آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من کا، اعوذ باللہ من کا، اس کو 70 بار پڑھیں گے، پھر 1100 بار آپ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے، 1100 بار سورہ اخلاص کو پڑھیں گے، پھر آپ 21 بار آیات الکرسی، 21 بار سورہ ناس کو پڑھیں گے، اور پھر 100 بار آپ درود کو پڑھیں گے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ سارے کا سارا عمل آپ نے ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ یہ تقریباً 4 گھنٹے کا عمل ہے، یہ آپ نے 3 سے 4 گھنٹے کا عمل ہے، اور صحیح طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ چاہے تو 2 شخص مل کر پڑھ سکتے ہیں، اور یہ عمل آپ نے پڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے مریض بیٹھا ہو، مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہو، آپ نے مریض کو اپنے سامنے بٹھا لینا ہے،
آپ نے آب زمزم لینا ہے یا پھر بارش کا پانی لینا ہے۔ اگر بارش اور آب زمزم آپ کو نہ ملے تو پھر آپ نے کسی ایسی جگہ سے پانی بھر لینا ہے جہاں پر قرآن زیادہ پڑھا جا رہا ہو، یعنی جہاں پر وضو زیادہ کیا جا رہا ہو، یعنی کسی جامعہ سے بھر لیں، کسی عیدگاہ سے بھر لیں، کیونکہ وہاں پر بار بار وضو ہوتا ہے اور وضو کا بچا ہوا پانی اس کے اندر شفا ہے۔ وہ پانی بھر کے آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، سرسوں کا تیل آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور کوئی اچھی خوشبو آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے، اور آپ نے سوجی اور چینی شکر کو ملا کر ان تینوں چیزوں کو ملا کے یہ تینوں چیزیں بھی آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آیات الکرسی اور چاروں کل کو پڑھنے کے بعد مریض کو دم کرنا ہے اور اپنا جسمانی حصار کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا، درود 100 بار یہاں سے لے کر درود 100 بار تک، یہ سارا عمل آپ نے ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے اور ان تمام چیزوں کے اوپر دم کرنا ہے۔ مریض کے اوپر بھی دم کرنا ہے، پانی کے اوپر بھی دم کرنا ہے، سرسوں کے تیل کے اوپر بھی دم کرنا ہے، خوشبو کے اوپر بھی دم کرنا ہے، اور سوجی چینی اور شکر ملی ہوئی اس کے اوپر بھی آپ نے دم کرنا ہے۔ یہ دم کرنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ آپ نے مریض کو دے دینا ہے کہ مریض 21 دن تک جب پیاس لگے یہی پانی پیے گا، جب پیاس لگے یہی پانی پیے گا اور پانی مریض نہیں پیے گا۔ دوسری بات، مریض خوشبو لگائے، وہی خوشبو خود کو لگائے، خصوصاً یہاں پر لگائے یا گلے کے اوپر لگا لے، تاکہ ہر وقت وہ خوشبو اس کو محسوس ہوتی رہے، جس سے اس کا دماغ اور پورا اس کا نروس سسٹم کھل جائے۔ اگر دماغ کی بندش ہے، سانسوں کی بندش ہے، وہ تمام تر وہ بندش ختم ہو جائے، کیونکہ خوشبو کا انسان کی نفسیات پہ اثر ہوتا ہے، اور جادو بھی اعصاب عضلات کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے نا نفسیات پر اثر کرتا ہے، کیونکہ پانی تو نفسیات تک پہنچ نہیں سکتا، تو نفسیات تک محسوس کرنے والی چیزیں پہنچ سکتی ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو بڑی نکتے کی بات بتا رہا ہوں کہ نفسیات تک اگر آپ اللہ کا قرآن پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر عطر کے اوپر دم کر کے اس عطر کو سونگھے تو آپ کے لاشعور تک وہ خوشبو پہنچے گی، اور تمام تر وہاں پر بندشیں نشٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد مریض کو آپ کہیں کہ وہ روزانہ 313 بار بیت الخلاء والی دعا کو پڑھے۔ اگر بیت الخلاء والی دعا نہیں آتی تو پھر وہ 100 بار سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھے۔ یہ جو توحید کی چھری آپ اس پر پھیریں گے نا تو تمام تر شیطانی اور سفلی جادو ختم ہو جائے گا۔ اچھا، میرے اس عمل کی تمام لوگوں کو اجازت ہے، وہ اسٹوڈنٹ جو سورہ اخلاص پر عمل کر رہے ہیں ان تمام کو میری طرف سے اس کی باقاعدہ طور پر اجازت ہے، آپ کو الگ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو عام لوگ ہیں، جو عام نارمل لوگ ہیں اور وہ اس مسئلے کا شکار ہیں، وہ مجھ سے باقاعدہ طور پر اجازت لے کر پھر کریں۔ میرے ہاں اجازت لینے کی کوئی فیس نہیں ہے، میرے پاس ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ آپ کی سکرین کے نیچے میرے نمبرز چل رہے ہیں اور پھر آپ مجھ سے ٹائم لیں، پھر مجھ سے۔ میں اگلے دن حیران ہوا کہ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ ہم نے کسی صاحب سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے مسئلہ سننے کی بھی 5000 فیس مقرر کر رکھی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں ہدایت دے۔ یہ دنیا یہیں رہ جانی ہے، امت محمدیہ کے لیے کچھ کر کے جاؤ۔ آج لوگ جادو سے پریشان ہیں، آج اہل حنود مسلمانوں کے ساتھ جادو کے ذریعے بڑا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، تو خدارا آپ اپنے مسلم بھائیوں کے لیے خیر سگالی کا جذبہ رکھیں، آپ امت محمدیہ کے لیے خیر بانٹنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت دے۔ میرا مقصد کسی کی پر تنقید کرنا نہیں بلکہ حقیقت بتانا تھا۔ خیر، اللہ پاک خیر فرمائے۔ تو اگر آپ کا ہماری اس نشست کے متعلق یا کوئی اور آپ کا طبی یا روحانی سوال ہے تو آپ ہمارے اسی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں اپنے سوال کو لکھیے، انشاءاللہ میں اپنے سلسلہ سوالات کے جوابات میں آپ کے اس سوال کو ضرور رکھوں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔